ممدوح کو مسلمان ثابت کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رافضی نما تقی باز پیر طیب شاہ گیلانی گاہے بگاہے محبت اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کرام کی شان میں تبرہ، کبھی ہر صحابی نبی جنتی نعرے کے پر اعتراض اور کبھی مختار سقفی کذاب کی مدح کرتا رہتا ہے۔ ابھی اس نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شان پہ حملہ کیا اور ان کے ایمان پہ حملہ کیا۔ حالانکہ طیب شاہ تجھے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور تیرے شیعوں کے ساتھ جتنے گہرے مراسم ہیں نا یہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو تکیہ چھوڑ کے سیدھا سیدھا اپنے لفظ کا اظہار کیوں نہیں کر دیتا، اور جن کی تو بولی بول رہا ہے ادھر ہی چل۔ اہل سنت میں شاتم صحابہ کی کوئی جگہ نہیں ہے، جنہ دی بولی بولتا ادھر ہی چلا جا تے اہل سنت نے بدنام نہ کر۔ اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے جو جملہ کہا ہے آپ سماعت فرمائیں۔ اگر میرے حسن مجتبی ان کے لفظ صلح کا پردہ نہ ہو تو یہ اپنے ممدوح کو مسلمان ثابت کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو قرآن پاک سے میں صحابہ کرام کی شان کے حوالے سے ایک آیت مبارکہ پیش کرنا چاہوں گا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں فرمایا کہ سب سے پہلے ایمان لے کر آنے والے مہاجرین اور انصار میں سے، اور بعد میں ان کی بھلائی کے ساتھ پیروی کرنے والے، سب کے ساتھ اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کے بارے میں فرما رہا ہے کہ میں ان سب سے راضی ہو گیا اور ان کے لیے میں نے جنت تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، اور یہ صحابی رسول کی شان پہ حملہ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، ترمذی شریف کی روایت، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عن عبداللہ بن وقف رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بناؤ، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی تو اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میری وجہ سے ان سے بغض رکھا، جس نے انہیں ستایا اس نے مجھے ستایا، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی قریب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ فرما لے۔ تو یہ کتنی وعید ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے بارے میں ہرزہ سرائی کرنے کے حوالے سے، لیکن یہ لوگ اپنی خباثت کا اظہار کرتے ہیں اور محبت اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم پر تبرہ کرتے ہیں۔ تو اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پہ شک کیا، حالانکہ اس کو یہ نہیں پتا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مبارک نام نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے ادا ہوا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں۔ پہلی حدیث کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا ارشاد فرمائی، ان کو دعا دی۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے معجم کبیر میں 1066 نمبر حدیث نقل فرمائی، اور مجمع الزوائد میں امام علی حسمی نے 15917 نمبر روایت نقل فرمائی، مسند امام احمد میں 17152 نمبر، فضائل صحابہ میں 1748۔ بعد میں ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی اللہم علمہ الکتاب، کہ اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، اس کو حکمت سکھا، وقیہ عذاب، اور اس کو عذاب سے بچا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دعا دے رہے ہیں کہ جس کو عذاب سے بچنے کی، اس کو کتاب کا علم، قرآن کا علم عطا کرنے کی اور حکمت عطا کرنے کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے کر رہے ہیں، یہ اس کے ایمان میں شک کر رہا ہے، اس عظیم صحابی رسول کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کا ایمان ثابت نہیں کر سکتے، تو ذرا اپنے ایمان کی طرف دیکھو۔ دوسری روایت ترمذی شریف کی 3842 نمبر روایت ہے، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار علیہ السلام نے دعا دی، فرمایا کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ۔ ترمذی کی روایت ہے کہ اے اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا اور ہدایت دینے والا بنا، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما، اور
یہ اٹھ کر ان کے ایمان پہ شک کر رہے ہیں. تو ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے ان کو، اپنے رفض کا اظہار کریں اور جن کی بولی بول رہے ہیں ان کی طرف چلے جائیں. روایت نمبر 3 معجم اوسط میں امام طبرانی نے اور تاریخ مدینہ دمشق میں امام ابن اسحاق المتوفی 571 ہجری نے یہ روایت نقل فرمائی. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ دروازے کے اوپر دستک ہوئی تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا دیکھو کون ہے. تو عرض کی کہ یا رسول اللہ معاویہ. فداخل معاویہ، تو حضور علیہ السلام نے اجازت دی. جب آپ کی بارگاہ میں داخل ہوئے حضرت امیر معاویہ وعلی اذنہ کلام، تو ان کے کان کے اوپر قلم لگا ہوا تھا. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا فقال ما ھذا القلم، کہ اے معاویہ یہ قلم کیسا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں لکھنے کے لیے یہ قلم لگایا ہے. تو سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جزاک اللہ عن نبی کا خیرہ، کہ اے معاویہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے نبی کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا کر رہے ہیں اور آگے کیا فرمایا؟ میری خواہش ہے کہ تم صرف وحی کی کتابت کیا کرو. اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پوشاک عطا فرمائے گا، یعنی خلافت عطا فرمائے گا. یہ سن کر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی. یا رسول اللہ کیا میرے بھائی کو حکومت عطا ہوگی، خلافت عطا ہوگی، پوشاک عطا ہوگی؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں اس میں آزمائش ہے، اس میں آزمائش ہے، اس میں آزمائش ہے. 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ تو ان کے لیے دعا فرما دیں. تو اب سرکار مدینہ علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے؟ اللہم اہدہ بالہدا وجنبہ الردا واغفر لہ فی الآخرۃ والاولی، کہ اے اللہ معاویہ کو ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرما، انہیں ہلاکت سے محفوظ فرما اور دنیا و آخرت میں ان کی مغفرت فرما. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعائیں کر رہے ہیں ان کے لیے. 4 نمبر حدیث تاریخ کبیر میں امام بخاری نے 2624 نمبر حدیث لے کر آئے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کے ساتھ سواری پر سوار تھے. سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے یہ سوار تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار نے فرمایا اے معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے ساتھ لگ رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا پیٹ. تو نبی پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اسے علم و حکمت سے معمور فرما. حدیث نمبر 5 ابن اساکر میں امام ابن اساکر المتوفی 571 ہجری حدیث لے کر آئے کہ نبی پاک علیہ السلام حضرت سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در تشریف لے کر گئے. تو حضرت سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہیں. تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ام حبیبہ کیا تم اس سے محبت کرتی ہو؟ عرض کی جی یا رسول اللہ میں ان سے محبت کرتی ہوں. فرمایا ان سے محبت کرو، بے شک میں اللہ کا رسول بھی ان سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل بھی ان سے محبت کرتے ہیں، میکائیل بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور ان دونوں سے بڑھ کر ان کا رب بھی معاویہ سے محبت کرتا ہے. حدیث نمبر 6 شریعہ میں 1925 نمبر حدیث، سانر المیزان میں 5211 نمبر حدیث، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی شخص آئے گا. اتنے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اے معاویہ میں تم سے ہوں تم مجھ سے ہو، اور دونوں انگلیاں ایسے ملا کر فرمایا کہ تم جنت کے دروازے پر میرے ساتھ ایسے ہوگی. اگلی حدیث بخاری کی 2924 نمبر حدیث ہے. اور پھر اسی حدیث کی تائید کے لیے بخاری شریف کی 2878 نمبر حدیث اور مسلم شریف کی 4934 نمبر حدیث، نسائی کی 3173 نمبر حدیث اور ترمذی کی 1645 نمبر حدیث. اس کیا ہے؟ میں اولو جیشی من امتی یغزون البحر، میری امت میں سے جو پہلا گروہ سمندری جہاد کرے گا فرمایا ان کے اوپر جنت واجب ہے. سب سے پہلے جہاد کس نے کیا؟ تو راکب البحر غاصن بمسلمین فی خلافت عثمان الی قبرص. امام ابن ساکر تاریخ مدینہ اور دمشق میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے سمندری جہاد جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا. اب حدیث کا مطلب سمجھے. سرکار نے فرمایا جو سب سے پہلے سمندری جہاد کرے گا ان پہ جنت واجب. سب سے پہلے جہاد کیا امیر معاویہ نے. اب نتیجہ نکالیں امیر معاویہ پر جنت واجب. اگلی حدیث معجم الاوسط میں امام طبرانی نے 3902 نمبر حدیث نقل کی کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے. اور یہ حدیث روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آقا عرض کی یا رسول اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا سلام کیجئے اور
ان کے ساتھ حسن سلوک فرمائیے کیونکہ وہ کتاب اللہ پر قوی اور امین ہیں۔ اب جبریل امین اور حدیث بیان کرنے والے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہیں، جو صحابی ابن صحابی ہیں۔ اب وہ یہ حدیث روایت کر رہے ہیں تو وہ زیادہ امیر معاویہ کو جانتے ہیں یا یہ جانتے ہیں؟ اور اگلی حدیث ابن اساکر کی، یہ بھی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق بھی حاضر تھے، عمر فاروق بھی حاضر تھے، عثمان غنی بھی حاضر تھے اور امیر معاویہ بھی حاضر تھے۔ اتنے میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار علیہ السلام نے امیر معاویہ سے فرمایا کہ اے معاویہ تم علی سے محبت کرتے ہو؟ عرض کی جی یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم جو معبود ہے میں اللہ کی رضا کے لیے علی سے محبت کرتا ہوں۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب تم دونوں کو آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا معافی، اللہ کی رضا اور پھر جنت میں داخلہ۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ تو پھر جو ہے یہ آیت نازل ہوئی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ اگلی حدیث شرح اصول قاعدہ اہل سنہ میں 2769 نمبر حدیث اور ہلیت الاولیاء میں 15734 نمبر حدیث کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابھی تمہارے درمیان جنتی شخص آئے گا۔ اتنے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ دوسرے دن بھی فرمایا کہ تمہارے درمیان ابھی جنتی شخص آئے گا، تو دوسرے دن بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور تیسرے دن بھی فرمایا کہ تمہارے درمیان جنتی شخص آئے گا، تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عبداللہ بن عمر جو صحابی ابن صحابی۔ المطالب العالیہ میں 8847 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا معاویہ ابن ابی سفیان احلم امتی و اجودھا کہ معاویہ میری امت میں سے سب سے زیادہ بردبار اور سخی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ بردبار ہے اور سخی ہے۔ اب سرکار نے ان کی یہ شان بیان فرمائی، یہ ان کو فضیلت عطا فرمائی، تو یہ اٹھ کر ان کے ایمان میں شک کر رہے ہیں۔ سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے نقل کیا کہ نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے کر جا رہے تھے تو آپ کے سامنے ملک شام کا ذکر ہوا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کو ہم کیسے فتح کریں گے؟ تو وہاں پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے اپنے عصا مبارکہ، اپنی چھری مبارکہ کو ان کے کندھوں کے اوپر رکھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے تم کو کافی ہوگا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دعائیں دی ہیں اس عظیم صحابی کو۔ البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر اور طبقات ابن سعد میں بھی یہ روایت نقل ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیا فرمایا تکرہوا امارت المعاویہ کہ معاویہ کی جو حکومت ہے اس کو برا نہ جانو۔ آپ نے قسم اٹھا کر فرمایا واللہ اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا لئن فقدتموہ کہ اگر تم معاویہ کو کھودو گے تو فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے سر اندرائن کے پھل کی طرح ان کے جسموں سے جدا ہو کر گر رہے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امیر معاویہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اگر معاویہ کو تم کھودو گے تو لوگوں کے سر جو ہیں وہ اندرائن کے پھل کی طرح کاٹ کے گریں گے۔ مولا علی کہہ رہے ہیں باب مدینۃ العلم۔ اب مولا علی پہ اعتماد کرنا ہے یا ان پہ اعتماد کرنا ہے؟ مولا علی تو ان کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں عبداللہ ابن عباس سرکار علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، صحابی ابن صحابی ہیں، اہل بیت رسول میں سے ہیں۔ اب وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیا فرما رہے ہیں؟ 13765 نمبر حدیث ہے یہ بخاری کی کہ آپ کے سامنے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت امیر معاویہ کا ذکر کیا گیا کہ جناب وہ تو وتر کی ایک رکعت پڑھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا دعہ انہ صاحب رسول اللہ کہ ان کو چھوڑ دو، وہ تو رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ اور دوسری بات ہے انہم فقیہ کہ وہ خود فقیہ ہیں، کوئی بات نہیں۔ اب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حضور کے صحابی کے بیٹے ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ کو چھوڑ دو، یہ صحابی رسول ہے۔ اب ابن عباس امیر معاویہ کو صحابی رسول مان رہے ہیں اور یہ ان کے ایمان میں شک کر رہے ہیں۔ ایمان دی فکر کرو، وہ تو بخشائے ہیں، اللہ نے انہوں نے بارے قرآن چاہتا ہوں۔ سیدنا عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کے حوالے سے کیا فرمایا کہ لا تذکروا معاویہ الا بخیر کہ امیر معاویہ کا جب بھی ذکر آئے تو خیر کے ساتھ کیا کرو، بھلائی کے ساتھ کیا کرو۔
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ اب ابن اساکر میں علامہ ابن اساکر المتوفہ 571 ہجری نے کیا لکھا میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے سنیے۔ آپ نے فرمایا کہ خال المسلمین قاتل وحی رب العالمین، 571 ہجری ہے، بہت پرانے بزرگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں امیر معاویہ کے حوالے سے کہ مسلمانوں کے ماموں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کو لکھنے والے ہیں۔ وکانت خلافته عند وقت سالمہ الحسن وبایعہ، کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ سے صلح کی ہے اور ان کی بیعت کی ہے۔ واجتمع الناس علیہ، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر لوگوں کا اجماع ہے۔ وکان عنده قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارکہ تھا۔ وشعرہ، اور حضور علیہ السلام کے بال مبارک تھے۔ وازارہ، حضور علیہ السلام کی تہبند مبارکہ تھی۔ تو وأوصى عند موته وقال کفنونی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات کے وقت یہ وصیت کی تھی کہ مجھے سرکار علیہ السلام کی قمیض میں کفن دیا جائے اور سرکار علیہ السلام کے ناخن اور بال مبارکہ کو میرے ہونٹوں اور آنکھوں پر رکھ دیا جائے۔ یہ ان کا عشق رسول ہے۔ کیسا عشق رسول ہے امیر معاویہ کا؟ اتنے بڑے عشق رسول ہے۔ قال محمد بن عمر، حضرت امام محمد بن عمر، قال محمد بن عمر تاریخ مدینہ دمشق، شاہدہ معاویہ بن ابی سفیان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ حنین میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ شرکت کی۔ وآتاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من غدائر حنین، کے حضور علیہ السلام نے امیر معاویہ کو مال غنیمت میں سے جو غزوہ حنین سے حاصل ہوا کیا عطا فرمایا؟ 100 اونٹ اور 40 اوقیہ سونا سرکار نے حضرت امیر معاویہ کو عطا فرمایا۔ اب رسول اللہ یہ ان کو عطائیں کر رہے ہیں، ان کے اوپر عطائیں کر رہے ہیں سرکار علیہ السلام۔ اگلی حدیث، اب سرکار ان کو، بندہ کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ محبت ہو تو دیتا ہے، اب سرکار تو امیر معاویہ کو نواز رہے ہیں دعائیں دے کر، مال دے کر، تو اور یہ ان کے ایمان میں شک کر رہے ہیں۔ اگلی حدیث، عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاریخ مدینہ دمشق کی یہ بھی روایت ہے۔ فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتانی جبریل، کہ میرے پاس جبریل حاضر ہوئے اور مجھے جبریل نے عرض کیا وقال اتخذ معاویہ قاتبا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر معاویہ کو اپنا کاتب مقرر کیجئے، کاتب رکھ لیجئے، لکھنے والا۔ اب جبریل امین پیغام لے کر آ رہے ہیں۔ اور اگلی روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضرت سیدنا جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ اهدیت القلم من فوق العرش، معاویہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں عرش سے یہ سونے کا قلم لے کر آیا ہوں معاویہ کے لیے، اور یہ اس کو بھیج دیجیے اور معاویہ سے فرمائیے کہ خوش خط کر کے آیت الکرسی لکھے۔ اگلی روایت، یہ کتنی شان ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اگلی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ بھی ابن اساکر کی روایت ہے کہ ایک بندہ جا رجل الی معاویہ، ایک بندہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آ گیا، عرض کی جناب مجھے ایک مسئلہ بتائیے۔ تو آپ نے جب وہ مسئلہ سنا تو آپ نے فرمایا سل عنہا علی ابن ابی طالب، کہ اس کو مولا علی سے پوچھو، کیوں؟ وہو اعلم، فرمایا کہ وہ مجھ سے بڑے عالم۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مولا علی مجھ سے بڑے عالم ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فبالغ ذلک علی، جب یہ بات مولا علی کو پہنچی کہ امیر معاویہ نے میرے بارے میں یہ فرمایا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابی مولا علی نے فرمایا کہ جزاک اللہ خیرا، کہ اے معاویہ اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کے کچھ رازدار بندے ہیں، اللہ کے ان رازدار بندوں میں سے معاویہ اللہ کا رازدار ہے۔ لو جی کر لو گل، مولا علی کہہ رہے ہیں کہ معاویہ اللہ کا رازدار ہے۔ مولا علی تو ان کو یہ کہہ رہے ہیں، یہ ان کی آپس میں اتنی محبتیں ہیں، کوئی ہوش کے ناخن لینے چاہیے بندے کو یار۔ اور اگلی حدیث صحیح بخاری کی 3746 نمبر حدیث کہ نبی پاک علیہ السلام نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ ابنی ھذا سید، کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ لعل اللہ ان یصلح به فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ سرکار نے کیا فرمایا کہ میرا یہ بیٹا
سردار ہے اور اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو عظیم گروہ کے درمیان صلح کرائے گا. اب وہ دو گروہ کون سے تھے؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب سرکار کے زبان مبارکہ سے ان ہوا الا وحی یوحا، یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں کہ مسلمین کے دو مسلمانوں کے دو گروہ. اب بتاؤ طیب شاہ، سرکار نے تو دونوں کو مسلمان فرمایا، اب کدھر جاؤ گے تم؟ تو کچھ ہوش کے ناخن لو. یہ اہل سنت کا مسلک نہیں ہے کہ صحابہ پر سب و شتم کیا جائے، تو جن کی بولی بول رہے ادھر دفع ہو جاؤ، ہمارے اہل سنت کو بدنام نہ کرو. انشاءاللہ تعالیٰ سارے تفسیریوں کا آپریشن کروں گا میں. مختار سقفی قذاب کی کبھی تم جناب تعریفیں کرتے ہو، کبھی تم صحابہ پہ اعتراض کرتے ہو، کبھی تم ہر صحابی جنتی جنتی نعرے پہ اعتراض کرتے ہو، تو کچھ شرم کرو، حیا کرو. ہمارا اہل سنت کا مذہب ہے کہ اہل سنت کا ہے میرا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول.